نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے سال کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہفتہ کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سے سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ کے دن ہی وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، جہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت بھی خاص جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن جو ہے اس کا خصوصی جو ہے وہ کچھ وظائف کا حکم دیا گیا ہے، اس میں درود شریف ہے اور سورہ کہف جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور سورہ کہف کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھ لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور اسی طرح سے حضرت انس معاذ بن انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سر تا پا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ تو یہ سورت جو ہے ایک تو فتنہ دجال سے بچانے والی ہے اور دوسرا یہ کہ اس نور ہوگا اس کا بہت زیادہ، اور قیامت کے دن انسان کے آگے آگے اس کا نور جو ہے وہ چلے گا، تو اس لیے جمعہ کے دن اس کو خاص طور پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسرا جو وظیفہ ہے کہ وہ درود شریف جو ہے کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن جو ہے وہ پڑھا جائے۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوق پر طاری ہوگی، لہٰذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی وفات فرما جانے کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسد اطہر تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد میں روایت کی گئی ہے۔ اور اس دن جو ہے وہ درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور درود پڑھنے کے لیے جو ہے یہ اس دن کوئی خاص قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے خاص گھڑی مخصوص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ درود جو ہے اس دن قبول بھی کیا جاتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا ہی فرما دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں
اپنا خیال جو ہے وہ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کا مقصد بھی حتمی تعین نہیں ہے مثلا، بلکہ منشا صرف یہ ہے کہ خطبہ اور نماز کا وقت چونکہ بندگان خدا کی توجہ اللہ اور عبادت و دعا کا خاص وقت ہے، اس لیے اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ساتھ اسی وقت میں ہو۔ اور اسی طرح چونکہ عصر کے بعد سے غروب تک کا وقت نزول قضاء کا وقت ہے اور وہ پورے دن کا گویا نچوڑ ہے، اس لیے اس وقت بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ساتھ غالباً اس مبارک وقفہ میں ہو۔ تو اس طرح سے خاص اس ٹائم کو مبہم رکھا گیا ہے، جس طرح سے رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں اور خاص کر 27ویں شب کی طرف شب قدر کے بارے میں کچھ ارشادات حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح جمعہ کے دن کی اس ساعت اجابت کے لیے نماز و خطبہ کے وقت اور عصر سے مغرب تک کے وقفہ کے لیے بھی احادیث میں ارشادات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تاکہ اللہ کے بندے کم از کم ان دو وقتوں میں توجہ اللہ اور دعا کی خصوصیت سے اہتمام کریں۔ تو عصر سے مغرب کے بعد جو ٹائم ہے اس میں کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اور جمعے کا جو ظہر کا جمعے کا ٹائم ہے پڑھنے کے بعد جو ہے اس میں بھی کثرت سے درود پڑھا جائے۔ ان دونوں اوقات میں کوئی بھی وقت جو ہے اس میں سے کوئی لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہو سکتا ہے، تو درود کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے جمعے والے دن درود پڑھنے میں گزارا جائے۔ جمعہ کی فرضیت جو ہے اور اس کی خاص اہمیت ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوہ سے 4 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں: ایک غلام جو کسی کا مملوک ہو، دوسرے عورت، تیسرے لڑکا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، چوتھے بیمار۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی لوگوں کے لیے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جمعہ نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل و سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، پھر وہ نیک عمل کی توفیق سے ہی محروم رہے گا۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد میں اور جامعہ ترمذی اور سنن نسائی میں بیان کی گئی ہے۔ نماز جمعہ جو ہے اس کا اہتمام جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کے کچھ آداب ہیں۔ حدیث سے ہمیں جو کہ پتہ چلتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکھتے ہیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ دونوں نے بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے اسے میسر تھے وہ پہنے، اور خوشبو اگر اس کے پاس تھی اور وہ بھی لگائی، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور اس کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں گیا،
پھر سنتوں اور نفلوں کی جتنی رکعتوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ پڑھی۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آیا تو ادب اور خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنا، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوا تو اس بندے کی یہ نماز اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان کے گناہوں اور خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن جو ہے کچھ اور کرنے کے کام بھی ہیں، جیسے خط بنوانا اور ناخن تراشنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کو جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی لبیں تراشا کرتے تھے۔ جمعہ کے لیے اچھے کپڑوں کا اہتمام جو ہے وہ بھی کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر اس کو وسعت ہو تو وہ روزمرہ کے کام کاج کے وقت پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھ لے۔ اور جمعہ کے لیے اول وقت جانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام یکے بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گائے پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے والے کی، اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی، اس کے بعد انڈا پیش کرنے والے کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن معمول تھا۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تھی تو نماز جمعہ شروع وقت میں ہی پڑھ لیتے، اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو ٹھنڈے وقت یعنی گرمی کی شدت کم ہونے پر پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جمعے والے دن قرآن کی آیات بھی پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ بھی دیتے، اور اس میں آپ مسلمانوں کو نصیحت فرماتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے۔ آپ ان دونوں خطبوں میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے۔ آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور اسی طرح آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، یعنی اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرتے تھے کہ درمیانی نماز اور درمیانہ خطبہ۔ اور نماز جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں جو ہیں وہ ادا کرتے تھے۔ 2 سنت جو ہے وہ نماز جمعہ سے پہلے ادا کرتے، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ 2 رکعت بعد میں ادا کرتے، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ 4 رکعت جو ہے وہ بعد میں ادا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جمعہ کے دن ایسے وقت مسجد میں آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ سلیک اسی حالت میں آ کر بیٹھ گئے، قبل اس کے کہ نماز پڑھتے، بلکہ یہ دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر جا چکے ہیں خود بھی بیٹھ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے بعد کی رکعتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے بعد
4 रकत और पढ़े। یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مسجد سے گھر تشریف لے جاتے، پھر گھر ہی میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے بعض جگہوں پہ جمعہ کے بعد 2 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، اور بعض جگہوں پہ 4 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، اور کل ملا کر یہ 6 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو جس کو توفیق ہو 4 رکعتیں پڑھے، اور جس کو توفیق ہو تو 2 رکعتیں پڑھے۔ تو جمعہ کے دن جو ہے خاص طور پر جو وظائف کرنے کے لیے سورہ کہف کا پڑھنا ضروری ہے، تاکہ قیامت کے روز نور جو ہے ہمارے آگے آگے، اس دن جب کوئی نور نہیں ہوگا تو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، تو وہ نور جو ہے ہمارے آگے آگے چلے گا۔ اور اسی طرح سے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، اور اگر ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و صحابہ وسلم، تو 80 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ عصر کی نماز کے بعد ہمیں درود و سلام میں ٹائم جو ہے مغرب تک اس میں گزارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔